ہندوستان میں مغلیہ حکومت کا بانی اول شہنشاہ ظہیر الدین بابر تھا، جس نے نازک ترین حالات میں مبتلا ہونے کے باوجود مٹھی بھر سپاہیوں کے ذریعے بر صغیر میں ایک ایسی حکومت کی داغ بیل ڈالی جس کے فرمانروا صدیوں تک اس ملک پر بڑی شان و دبدبے کے ساتھ حکومت کرتے رہے۔ ظہیر الدین بابر اپنے دور کا نہایت ہی حوصلہ مند بادشاہ گزرا ہے، جو بار بار گرا اور گر کر اٹھا، جس نے سخت سے سخت مصیبتیں برداشت کی، لیکن اس کی ہمت اور استقلال میں کبھی ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ بابر کی اول عزمی اور اس کی حوصلہ مندی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ فرغانہ کی چھوٹی سی ریاست کے ایک معمولی سے رئیس سے ترقی کرتے کرتے ایک بہت بڑی مملکت کا بادشاہ بن گیا۔ ظہیر الدین بابر کی یہ دیرینہ تمنا تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح بر صغیر ہندوستان کا بادشاہ بن جائے، لیکن نہ تو اس کی مالی حالت ایسی تھی کہ وہ اتنے بڑے ملک پر حملہ کر سکتا، اور نہ اس کی فوجی طاقت ہی قابل اطمینان تھی۔ اس لیے وہ ہندوستان پر حملے سے گریز کرتا رہا۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ وہ ہندوستان میں فاتحانہ داخلے سے قبل بار بار ہندوستان آتا رہا اور یہاں آنے کے بعد برابر زمین ہموار کرتا رہا تاکہ موقع ملتے ہی وہ ہندوستان پر یورش کر دے۔ بابر کی یہ خوش نصیبی تھی کہ اسے زیادہ مدت تک انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ ہندوستان کی لودھی حکومت کے خلاف اچانک ہندوستانی امراء اور عمال میں سخت ناگواری پیدا ہو گئی، اور یہ ناگواری اس حد تک بڑھی کہ لودھی حکومت کے عمال اور امراء نے بابر سے خواہش کی کہ وہ ہندوستان پر حملہ کر کے لودھی حکومت کے ظالم حکمراں سے اس ملک کو نجات دلائے۔ بابر اس سنہری موقع کو کب ہاتھ سے کھونے والا تھا، چنانچہ اس نے کسی انتظار کے بغیر ایک مختصر سی فوج سن 1526 میں ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ وہ پشاور اور پنجاب پر قبضہ جمانے کے بعد جب دہلی کی جانب بڑھا تو پانی پت کے تاریخی میدان میں اسے سلطان ابراہیم لودھی کے عظیم الشان لشکر سے مقابلہ کرنا پڑا۔ ابراہیم لودھی کا لشکر اگرچہ بابر کی فوج سے 10 گنا تھا، لیکن وہ بابر کے بہادر سپاہیوں کے مقابلے پر نہ ٹھہر سکا۔ ابراہیم لودھی اس جنگ میں مارا گیا، چنانچہ لودھیوں کی اس شکست کے بعد ہندوستان سے لودھی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ بابر نے پانی پت میں فتح حاصل کرنے کے بعد دہلی کو زیر کیا۔ اس کے بعد اس نے آگرہ پر قبضہ جمایا، اور پھر اپنی حکومت کی بنیادیں ہندوستان میں مضبوط کرنے کے لیے اس نے اور اس کے بیٹے ہمایوں نے جدید فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ بہت کم مدت میں اس نے قلعہ سنبھل، اٹاوا، کنوج، دھولپور، جلیسر، جونپور، کالپی، بیانہ، قلعہ گوالیار فتح کر لیا، رانا سانگا کو شکست دی، میوات اور چندیری کو فتح کیا، بہار اور بنگال میں فتوحات حاصل کی۔ غرض کے چند سال کے اندر اندر بابر نے مغلیہ حکومت کو کافی وسعت دے دی، لیکن بابر کی عمر نے وفا نہیں کی۔ ابھی وہ مغلیہ حکومت کو پوری طرح مستحکم بھی نہ کر سکا تھا کہ سن 1530 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ بابر نے ہندوستان میں کل 5 سال حکومت کی، لیکن اس قلیل مدت میں وہ اپنے جانشینوں کے لیے ایک بہت بڑی سلطنت چھوڑ گیا۔ بابر کو کابل میں دفن کر دیا گیا۔ اس کی مزار اب بھی کابل میں باغ بابر کے نام سے موجود ہے۔ بابر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں سن 1530 میں تخت پر بیٹھا تو اس کے بھائی مرزا کامران نے قندھار سے فوج کشی کر کے پشاور اور پنجاب کا سارا علاقہ دبا لیا۔ ہمایوں ایک نہایت ہی نرم دل اور بھائیوں سے محبت کرنے والا بادشاہ تھا۔ اس نے بھائی کی اس جسارت پر اسے کچھ نہ کہا، بلکہ مزید حصار فیروزہ کا علاقہ کامران کو دے دیا۔ اس کے علاوہ وہ مرزا ہندال اور مرزا عسکری کو بھی ہمایوں نے اپنی سلطنت کے حصے عطا کر دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمایوں ایک محدود اور چھوٹے سے علاقے کا بادشاہ بن کر رہ گیا۔ اب ہمایوں کو اپنے علاقے کو بڑھانے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے جدید فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ اس نے کالنجر، چنار گڑھ، گجرات اور مالوا فتح کر لیا، لیکن ہمایوں کی طاقت کیونکہ کمزور ہو چکی تھی، اس لیے جا بجا بغاوتیں کڑی ہو گئی، اور ان بغاوتوں میں گجرات، مالوا اور اکثر علاقے ان کے چنگل سے نکل گئے۔ ہمایوں جس زمانے میں مالوا اور گجرات کی فتوحات میں مصروف تھا، سہسرام کے ایک معمولی جاگیردار شیرشاہ نے بڑی اہمیت حاصل کر لی تھی۔ یہ ترقی کرتے کرتے بہار کا مختار مطلق بن بیٹھا تھا، اور اس کے بعد شیرشاہ نے بنگال بھی فتح کر لیا۔
ہمایوں کو فکر ہوئی کہ اگر شیرشاہ کی طاقت اسی طرح بڑھتی رہی تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ آگرہ پر بھی قبضہ جما لے۔ چنانچہ ہمایوں سن 1538 میں بنگال پر حملہ کر کے بنگال کو شیرشاہ کے قبضے سے نکال لیا، لیکن وہ بنگال میں جا کر کچھ ایسا پھنسا کہ وہاں سے 10-9 مہینے تک نہ نکل سکا۔ اس مدت میں آگرہ میں ہمایوں کے بھائیوں نے ہمایوں کو تخت سے محروم کرنے کی سازشیں شروع کر دی، یہاں تک کہ مرزا ہندال تخت نشین ہو گیا۔ ادھر شیرشاہ نے سارے بہار پر قبضہ جما کر ہمایوں کی واپسی کا راستہ روک دیا۔ چنانچہ جب ہمایوں بنگال سے آگرہ جانے کے لیے واپس ہوا تو راستے میں شیرشاہ سے شدید جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ہمایوں بمشکل تمام اپنی جان بچا کر آگرہ پہنچ سکا۔